بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 شعبان المعظم شب برات کے موقع پر پاکستان کے جید علماء کرام کے بیانات اس لیے پیش کیے جا رہے ہیں کہ عوام الناس میں اس شب کے بارے میں موجود ابہام کو دور کیا جا سکے، تاکہ وہ درست عملیات و عبادات کے ذریعے اس مبارک رات سے زیادہ فیض اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ 15 شعبان کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی تھی۔ اس رات کے مختلف نام علماء نے رکھے ہیں: شب برات، شب مغفرت، شب رحمت، شب برکت۔ حدیث پاک میں اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے لیلۃ نصف من شعبان، آدھے شعبان والی رات، یعنی 15 شعبان کی رات۔ یہ نام بات کے علماء نے رکھے، چونکہ اس میں مغفرت ہوتی ہے تو اس کا نام شب مغفرت، اس میں جہنم سے خلاصی ہوتی ہے تو شب براءت، اس میں برکات کا نزول ہوتا ہے تو شب مبارک، اس میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تو شب رحمت۔ لیکن لیلۃ نصف من شعبان اس کا نام حدیث پاک میں آتا ہے۔ اس کے بارے میں امت میں 2 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ ہے جو بالکل اس کی نفی کرتا ہے، رد کرتا ہے اور اس میں شدت اختیار کرتا ہے۔ ایک طبقہ ہمارے ہاں ہے جنہوں نے کیا کچھ اس میں ڈال دیا ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو اعتدال کی بات ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اس رات کی فضیلت کو 10 صحابہ نے روایت کیا ہے، جس سے ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں، لیکن یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں۔ ضعیف حدیث سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، اور فضیلت جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کی رات کو عائشہ فرماتی ہیں میں اٹھی تو آپ بستر پر نہیں تھے، تو میں ڈھونڈنے نکلی تو آپ جنت البقیع میں پہنچے ہوئے تھے، تو آپ نے دیکھ کر کہا عائشہ تو کیا سمجھتی ہے کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ میں تو بقیع والوں کے لیے آیا تھا دعا کرنے۔ پھر آپ نے فرمایا آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب ایک قبیلہ ہے جن کے پاس بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھیں، کہا عائشہ جتنی بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالی اپنے بندوں کو مغفرت فرماتا ہے، جہنم سے خلاصی فرماتا ہے۔ اس پر شب برات اور شب مغفرت علماء نے اس کا نام رکھا، میرے نبی کی زبان سے یہ نام نہیں نکلا۔ تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا نزول ہوتا ہے۔ تو میرے نبی کی عبادت وہی 11 رکعت تہجد کے نوافل تھے، چاہے وہ شب قدر تھی، چاہے وہ شب برات تھی، چاہے وہ شب جمعہ تھی۔ میرے نبی نے صرف عبادت کا فرمایا ہے، عبادت تو شب قدر میں بھی کوئی خاص عمل نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو مسجد نہیں گھر، مسجد نہیں گھر، مسجد نہیں گھر۔ میرے نبی نفلی بندگی گھر میں ادا فرماتے تھے۔ نفلی عبادات کے بارے میں اللہ کے نبی کا طریقہ گھر میں پڑھنا ہے۔ یہ آتش بازی تو بالکل ہی اسراف ہے اور خرافات ہے۔ مسجد فرائض کے لیے ہے اور نوافل کے لیے گھر ہیں۔ تو امید ہے میری اس بات پہ آپ غور فرمائیں گے، ناراض نہیں ہوں گے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس رات میں کوئی بندگی عبادت مخصوص نہیں۔ ہاں، آپ تہجد کے نوافل پڑھیں، ساری رات پڑھیں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، ساری رات کریں، آپ اللہ کا ذکر فرمائیں، ساری رات فرمائیں، آپ دعا مانگیں چاہے ساری رات مانگیں،
یہ مخصوص اعمال یہ ہیں: نماز، تلاوت، ذکر اور دعا، اور آنسوؤں کے ساتھ۔ تو یہ تو اتنا سا شب برات ہے۔ روزے کے بارے میں جو ابن ماجہ کی روایت ہے، قوموا لیلہا وصوموا شہرہا، یہ روایت بہت شدید ضعیف ہے۔ کوئی ویسے نفلی روزہ اس رات میں رکھنا چاہتا ہے مستحب سمجھ کے، نفل سمجھ کے، وہ میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو جوڑو اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کے نبی کی حدیث کے ساتھ۔ صحیح حدیث آپ کا ماخذ ہوگا تو آپ کو آسانی ہوگی کرنے میں۔ اصل میں عبادات میں اعتدال ہے۔ شاید ہی کوئی رات میرے نبی ساری رات جاگے ہوں، شاید۔ اس میں تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے زندگی میں ایک دفعہ بھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز نہیں ادا فرمائی۔ نبی کی زندگی پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا زندگی ہے کیا۔ قرآن پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا اللہ چاہتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی رحمتیں برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم۔ شب برات میں کرنا کیا ہے؟ جتنا ہو سکے نفلی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ۔ نفلی نماز میں کوئی صورت متعین نہیں ہے، کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے، جیسے عام نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھے۔ البتہ اگر کسی کو لمبی صورتیں یاد ہوں تو افضل یہ ہے کہ لمبی صورتیں پڑھے، اور لمبی صورتیں پڑھ کر لمبے رکوع کرے، لمبے سجدے کرے۔ اور نفلی نمازوں میں جو رکوع میں اور سجدے میں دونوں میں مسنون دعائیں کرنا بھی جائز ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ تو کہتے ہی ہیں، اس کے ساتھ کوئی دعا جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ نہیں، یہی مانگ لو۔ اتنی جامع دعا ہے کہ دنیا میں بھی اچھائی دیجیے مجھے، آخرت میں بھی دیجیے، وقنا عذاب النار۔ تو وہ سجدے میں پڑھ کے کہہ لو، رکوع میں کہہ لو۔ جو دعائیں یاد ہوں قرآن کی دعائیں یا نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معثور دعائیں ہیں وہ مانگتے رہو، لمبے سجدے کر لو، لمبی رکعتیں پڑھ۔ تو ایک تو نفلی نمازوں کی جتنا ہو سکے کثرت، دوسرے تلاوت قرآن کریم جتنا ہو سکے وہ کریں، تیسرے ذکر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یہی میں نے جو کلمہ جو آپ کے سامنے پڑھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہی پڑھتے رہیں۔ فضول چیزوں میں وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ تین کام تو ہیں بنیادی عبادتیں۔ چوتھا کام ہے دعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں دعائیں بہت قبول فرماتے، تو اس وجہ سے اپنی ساری چھوٹی بڑی حاجتیں، اپنی حاجتیں، اپنے خاندان کی حاجتیں، اپنے ملک کی حاجتیں، اپنے قوم کی حاجتیں، اپنے ملت اسلامیہ کی حاجتیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے کا اہتمام کریں۔ ایک اور بات جو شب برات کے بارے میں مشہور ہے، اور ہمارے ہاں اس کو تعبیر اس طرح کیا جاتا ہے کہ جس کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے اگلے سال میں تو اس کا پتا کٹ جاتا ہے۔ یہ عام طور سے یہ جملہ مشہور ہے کہ آج پتہ نہیں کتنوں کے پتے کٹیں گے، مطلب یہ کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ بھئی اگلے سال میں ان کو دنیا سے بلانا ہے اپنے پاس۔ یہ بات جو ہے یہ بالکل بے اصل تو نہیں ہے، لیکن بہت مضبوط بھی نہیں ہے۔ ایک روایت ہے جس میں یہ آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر میں جتنے کام ہوتے ہیں وہ متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اگرچہ سند کے اعتبار سے بہت زیادہ یہ مضبوط بھی نہیں ہے، لیکن ایک روایت ہے، تو بہرحال احتمال تو ہے کہ ایسا ہوتا ہو۔ ضعیف روایت بھی جو ہوتی ہے وہ بالکل ایسی نہیں ہوتی کہ ہمیشہ غلطی ہو، اس میں احتمال تو ہوتا ہے کہ شاید اگر چرابی کمزور ہے لیکن بات جو روایت کر رہا ہے وہ صحیح ہو، احتمال تو ہے۔ لہذا اس میں اگر بندہ اس رات میں یہ دعا کرے کہ یا اللہ آج آپ میرے اگلے سال کے تمام رزق کا فیصلہ کرنے والے ہیں، تو اللہ اپنے رحمت سے میرے رزق میں وسعت عطا فرما دیجئے، حلال رزق مجھے وسعت کے ساتھ عطا فرما دیجئے، تو اچھی کوئی حرج نہیں ہے اس یہ دعا کرنے میں۔ اور اسی طرح یہ دعا کرنے میں کہ یا اللہ اگر
آپ نے میری زندگی مقدر فرمائی ہے اس سال میں، تو پھر میری زندگی کو، جو باقی زندگی ہے، اس کو آپ اپنے رضا کے مطابق ڈال دیں، اور مجھے اپنی اس باقی ماندہ زندگی میں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے جو آپ کو راضی کرنے والے ہوں، تاکہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو آپ کی مغفرت کا پروانہ لے کر رخصت ہوں۔ یہ دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حقیقت میں نے بتا دی کہ کوئی بہت پکی یا مضبوط روایت نہیں ہے، ایک ہے روایت، اور اس کی وجہ سے اس طرح کی دعا کر لینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ کرنی چاہیے۔ ایک اور بات یہ کہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ رات کو تو اس میں عبادت کرو اور اگلے دن روزہ رکھو، مگر یہ روایت انتہا درجے کی ضعیف روایت ہے، تقریباً موضوع جیسی۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام نے جو اپنی کتابوں میں نفلی روزوں کا ذکر کیا ہے کہ فلاں فلاں وقت میں نفلی روزے رکھنا چاہیے، جیسے عاشورہ کا دن ہے، عرفے کا دن ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس میں کہیں یہ 15 رمضان کے روزے کا کوئی ذکر فقہائے کرام نے بھی نہیں کیا۔ اس وجہ سے نہیں کیا، روایت تو ہے ابن ماجہ میں روایت، لیکن انتہا درجے کی ضعیف روایت، لہذا روزہ رکھنا اس خاص دن میں یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ البتہ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شعبان کے مہینے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزے زیادہ رکھتے تھے عام مہینوں کے مقابلے میں، تو اب شعبان کے کسی بھی دن بھی آپ نے روزہ رکھ لیں تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق ہوگا۔ اور خاص طور پر ہر مہینے کی جو 13، 14، 15 جو تاریخ ہوتی ہے، اس کو ایام بیض کہا جاتا ہے، اس کے روزے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ بکثرت ایام بیض کے روزے رکھا کرتے تھے، ہر مہینے کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ ان کو روزہ رکھا، اس میں 15 آتی ہے، 15 شعبان بھی آ جاتی ہے اس میں، تو اگر کوئی آدمی ساتھ ملا کر 13، 14، 15 رکھے تو انشاءاللہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ تو یا ویسے ہی روزہ رکھے کہ اس لحاظ سے کہ بھئی شعبان کا ہر روزہ باعث ثواب ہے تو میں روزہ رکھتا ہوں، تو بڑی اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ خاص 15 تاریخ کو دوسرے شعبان کے دنوں سے زیادہ فضیلت ہے اس میں روزہ رکھنے کی، اس اعتقاد کے ساتھ نہیں۔ ویسے تو روزہ ایک بڑا اچھا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت محبوب ہے، بس صرف ذرا سا زاویہ نظر کا فرق ہوتا ہے۔ تو اگر اس زاویے سے کرے کہ بھئی شعبان کا روزہ ہے، شعبان کا ہر روزہ مبارک ہے، تو یا اللہ میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، اچھی بات ہے۔ کوئی اس نیت سے کرے کہ ایام بیض کے روزے ہیں تو 3 میں رکھ لوں، 3 نہ صحیح تو ایک ہی رکھ لوں، تو وہ بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھا ہے، لیکن اس نیت سے نہ رکھے کہ 15 شعبان کو خاص طور پر اور دنوں سے زیادہ روزہ رکھنا افضل ہے، اس نیت کے ساتھ نہ رکھے۔ بس یہ چند باتیں تھیں جو اس رات سے متعلق تھیں۔ آج ہی مغرب کے بعد انشاءاللہ یہ رات شروع ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس رات کی فضیلتوں سے بہرور ہونے کی توفیق عطا۔ ایک اور بات، قبرستان جانے کی، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات طیبہ میں ایک مرتبہ روایت ہے کہ آپ قبرستان تشریف لے گئے تھے اور آپ نے بقیع کے میں جو حضرات مدفون تھے ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ یہ روایت بھی سندن مضبوط نہیں ہے، لیکن اگر ہو کسی طرح ثابت ہو تو ساری حیات طیبہ میں ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے جانا منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ جب بھی 15 شعبان آتی ہو تو آپ قبرستان ضرور جاتے ہو۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، حکم یہی ہو گیا کہ کبھی آدمی چلا گیا اس خیال سے کہ بھئی جا کے میں اپنے اموات کے لیے دعا کر لوں، بہت اچھی بات ہے، چلا جائے، لیکن اس کو لازم سمجھنا، یہ شب برات کا خاصہ سمجھنا، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی صحیح فضیلتوں اور برکتوں سے بہرور فرمائے، اور اس کے جو منکرات اس میں شامل ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ماہ شعبان کی اختصاص اور اس کی فضیلت کا بطور خاص انکار کرنا یہ کسی شخص کے علم میں کمی، مطالعہ میں کمی اور نقص ہو سکتا ہے، یہ حق نہیں پہنچتا
کہ مطالعہ کی کمی، علم کی کمی کی وجہ سے کوئی چیز، کسی بدیہی حقیقت کا کوئی شخص انکار کر دے۔ اور یہ سنن نسائی میں ہے، جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں اللہ کے حضور ماہ شعبان میں، اور میں مسلسل روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ میں محبت کرتا ہوں کہ میرے اعمال ماہ شعبان میں اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں صائم ہوں، یعنی روزہ دار ہوں۔ اسی ضمن میں اگلی حدیث پیش کر رہا ہوں، فرمایا کہ اے عائشہ، اس مہینے ہر وہ شخص میتہ، ہر وہ شخص جو مرنے والا ہے، جس پر موت آنی ہے، ہر مرنے والے شخص کی اس سال میں اللہ تبارک و تعالی وہ شخص لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی جس شخص کی 15 شعبان معظم کے بعد، اس مہینے کے بعد، اگلے سال کے ماہ شعبان تک جس شخص کے لیے موت مقدر کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے، اور ملک الموت نے اس کی روح کو اگلے سال میں آ کے قبض کرنا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اس سال میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کی روح اس سال میں قبض کی جائے گی۔ آقا نے فرمایا تو میں چاہتا ہوں کہ میری اجل جب آئے، یعنی میری اجل کا وقت جب لکھا جائے تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں، میں پسند کرتا ہوں اس بات۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کی ایک اور فضیلت بیان کی، اور امام ترمذی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے اسناد کے ساتھ روایت کی، آقا نے فرمایا کہ افضل صوم بعد رمضان شعبان لتعظیم رمضان، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے شعبان کے ہیں، اس لیے کہ شعبان کی تعظیم رمضان کی وجہ سے ہے، یا شعبان کی فضیلت رمضان کی وجہ سے ہے۔ ان دو حدیثوں کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے عمومی شعبان کی فضیلتیں بیان ہو چکی۔ اب صحیح سیاہ ستہ کی معتبر کتاب جامع ترمذی، سنن ترمذی، اس کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کا باب 39 15ویں شب شعبان کی فضیلت میں باب قائم کیا امام ترمذی نے، اور آگے پھر امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے، جس حدیث کی راوی پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور ان سے روایت کیا ہے حضرت عروہ نے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اس 15 شعبان کی رات تھی، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، یہ 15 نصف شعبان کی رات تھی۔ میں نے اچانک رات کو دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر مبارک پہ آرام فرما نہیں تھے، تو میں فوراً گھر سے نکل پڑی آپ کی تلاش میں۔ میں نے آقا علیہ السلام کو جنت البقیع یعنی بقیع کے قبرستان میں پایا، اور جب آپ ان کے پاس پہنچی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوڑتی دوڑتی مجھے تلاش کرنے کے لیے آئی ہو، تمہارا کیا خیال ہے اللہ اور اللہ کا رسول تمہاری حق تلفی کرے گا؟ یعنی وہ رات باری کے اعتبار سے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی تھی۔ انہوں نے جب عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ گمان گزرا کہ شاید آپ کسی زوجہ مطہرہ کے ہاں تشریف نہ لے گئے ہوں، تو اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بات یہ ہے عائشہ کہ جب شعبان کی 15ویں کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، آسمان دنیا کی طرف ایک خاص شان کے ساتھ نازل ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، یوں تو آسمان دنیا کی طرف ہر رات کے پچھلے پیر نازل ہوتا ہے، تو جب نصف شعبان کی رات کی تخصیص فرمائی تو اس کا مطلب ہے اس رات کسی اور شان کے ساتھ، بڑی عظیم مغفرت کے اعلان کے ساتھ، عظیم رحمتوں کے اعلان کے ساتھ، عظیم عطا اور سخا کے اعلان کے ساتھ اترتا ہے۔ تو ایک قبیلے کا ذکر کیا جن کے پاس بہت بکریاں ہوتی تھی، فرمایا وہ قبیلہ جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ بکریاں ہیں، ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی بڑھ کر اس رات اللہ میری امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں کہ اس رات دوزخ سے آزادی ہوتی ہے، برات ہوتی ہے، بخشش کا اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ اسی باب میں اسی موضوع پر یہ حدیث سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی ہے۔ تو 15 شعبان کی رات کی اہمیت حضور کی سنت سے ثابت ہوئی، سیدنا صدیق اکبر کی روایت سے ثابت ہوئی، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے۔ 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں بیان یہ امام ابن ماجہ نے روایت کیا، سیدنا مولا علی مرتضیٰ روایت کرتے ہیں۔ اب وہاں حضور علیہ السلام کی سنت کا بیان تھا کہ اٹھ کر 15 شعبان کی شب کو عبادت کرنا، اور بطور خاص بقیع میں قبرستان میں جا کر مرحومین کی بخشش کے لیے بھی دعا کرنا، اور اپنی بار اللہ کے حضور اپنی التجائیں بھی کرنا، اور آخرت کو بھی یاد کرنا۔
یہ ایک سنت تھی. اسی سنت کے تحت اس شب مسلمانوں کی بھاری اکثریت قبرستان جا کے فاتحہ خوانی کرتے اور اپنی آخرت اور موت کو یاد کرتے ہیں. اب اس کے بعد سیدنا مولا علی المرتضیٰ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو آقا فرمایا جب 15ویں شعبان کی شب آئے، شب برات، تو لوگوں اس رات قیام کیا کرو، نوافل پڑھا کرو، عبادت کیا کرو، اور اس کے دن کو یعنی 15ویں شعبان کے دن کو روزہ رکھا کرو. کیوں؟ پھر آقا علیہ السلام نے سبب بیان کیا، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا. اب فرق یہ ہے، ہر رات اور 15ویں شعبان کی رات میں فرق یہ ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ نصف شب کے بعد جب آخری حصہ رات کا ایک تہائی رہ جاتا ہے تو آخر شب اپنا نزول اجلال فرماتا ہے، نزول رحمت فرماتا ہے، اور اس وقت آسمان دنیا پہ آ کے بندوں کی بخشش کے لیے ندا فرماتا ہے. یہ آخر شب ہے. اور 15 شعبان کی رات کی خصوصیت یہ ہے، آقا نے فرمایا ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، کہ ادھر سورج غروب ہوتا ہے 14ویں شعبان کا، تو غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان قدرت کے ساتھ نزول اجلال فرماتا ہے، اور طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ انسانوں کے قریب آسمان دنیا پر آ کر لوگوں کی بخشش و مغفرت کا سامان فرماتے رہتے ہیں. 15 شعبان کی شب اللہ پاک غروب آفتاب کے بعد سے اعلان فرمانا شروع کرتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا، گناہوں کی معافی مانگنے والا، سو میں اس کو معاف کر دوں. ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، سو میں اس کی رزق میں وسعت عطا کر دوں. ہے کوئی مصائب و آلام میں مبتلا شخص مجھ سے مانگے، سو میں اس کو عافیت عطا کر دوں. ہے کوئی ایسا شخص، ہے کوئی ایسا شخص، یہ کہہ کے اللہ پاک اعلان فرماتا رہتا ہے اور اپنی عطا اور سخا کے دامن کو پھیلاتا رہتا ہے حتیٰ یطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. اس رات میں پٹاخے پھوڑنا، حلوے پکانا یا چراغاں کرنا یا نہانا دھونا اور اچھے کپڑے پہننا، اس کے پیچھے جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ یہ رات گویا کہ ایک تہوار ہے. تو میں اس کے غلط ہونے پر 2 دلائل دوں گا. پہلی دلیل تو یہ کہ تو کسی روایت سے کوئی موضوع من گھڑت روایت بھی نہیں ہے جس میں کوئی حلوے پکانے کا ذکر ہو یا کسی صحابی نے کچھ اچھی چیز پکائی ہو اس رات میں. تو یعنی کوئی روایت تو ہونا، تو ضعیف اور صحیح ہونا تو بات کی بات ہے نا. کوئی ہے ہی نہیں، اسلاف کا کوئی عمل ہے ہی نہیں، نہ نہانے دھونے کا، نہ کپڑے پہننے کا. دوسری بات یہ کہ اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں منائے جاتے ہیں. غیر مسلموں کے تہوار رات میں ہوتے ہیں. عیسائیوں کی آپ کرسمس دیکھ لیں، وہ رات کو شروع ہوتی ہے، رات کو وہ نہاتے دھوتے ہیں اور جو کچھ بھی انہوں نے وہ اس تہوار میں کرنا ہوتا ہے. مسلمانوں کے تہوار دن کی روشنی میں ہوتے ہیں. عید الفطر کو آپ دیکھ لیں، عید الاضحیٰ ہے، جمعہ کا دن خود ایک تہوار ہے، یعنی ایک عید قرار دیا گیا اس کو، وہ بھی دن کی روشنی میں ہوتا ہے، خطبہ اور نماز. اور اس کی ایک لاجک بھی ہے کہ جب آپ خوشی رات کے وقت مناتے ہیں تو رات کا وقت ایسی چیز ہے جو آپ کو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے. تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے یہ چیز، کیونکہ رات کے وقت آپ اگر خوشی منائیں گے شراب کباب کی طرف آپ کی توجہ جاتی ہے. تو بھی آپ دیکھیں جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ اپنے ان تہواروں میں شراب اور ان چیزوں کی طرف، عیاشی کی طرف زیادہ جاتے ہیں، جبکہ ہمارے جو تہوار ہیں ان میں ہم عبادت کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسلام کے تصور کے خلاف ہے. رات کے وقت نہانا دھونا، کوئی ضرورت ہو تو آپ نہائیں، خوشی میں نہیں نہائیں رات کو، یا آپ صاف ستھرے رات کو اس نیت سے ہو رہے ہیں کہ خوشی کا دن ہے، یہ غلط. ویسے تو حکم ہے کہ اچھے کپڑے پہنیں، کھانا بھی جب کھانا حکم ہے تو پکانا بھی ہے، لیکن اس رات کو نہ کریں، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. تبھی اگر کوئی آپ کے پاس اس رات میں حلوہ بھیجتا ہے آپ اس کو محبت اخلاص کے ساتھ واپس بھیج دیں، بولے اسلام کو آپ بدنام نہ کریں. ویسے بھی دیکھیے نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کا جو ہمیں حکم دیا ہے نا، وہ چند مواقع پر، ایک ولیمے پر ہے دعوت، اور ایک عقیقے کے موقع پر ہے، اور ایک بقرعید پر ہے گوشت کھانے کا حکم ہے. اس کے علاوہ تو اسلام میں روزہ رکھنا عبادت ہے، کھانا پینا کوئی عبادت ہے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین برتن بھرنے کے لحاظ سے وہ انسان کا معدہ ہے. تو معدے کو بھرنا اور ایسی اسلام میں رسومات کے جس میں آپ کو بار بار کھانا پڑتا ہو یا کھلانا پڑ رہا ہو. ایک تو غریبوں کو کھلانا وہ تو ایک الگ چیز ہے، یا رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے ان کی کسی بھی موقع پہ دعوت کرنا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ویسے باقاعدہ مذہب سمجھ کے کھانا کھلانا یہ کوئی عبادت نہیں ہے. روزہ رکھنا عبادت ہے. اس رات میں دوسرا مسئلہ ہوتا ہے قبرستان جانے کا. قبرستان جانے کے بارے میں ہمارے پاس ترمذی کی ایک روایت ہے جو اکثر خطبہ حضرات سے آپ نے بھی سنی ہوگی، لوگ بھی سنتے ہیں، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے
اور تشریف لے گئے. حضرت عائشہ کو یہ خیال گزرا کہ کہیں دوسری زوجہ کے پاس تو نہیں جا رہے, تو وہ پیچھے پیچھے چلیں, تو آپ نے جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کی اور آپ واپس تشریف لے آئے. یہ جو روایت ہے نا, یہ سند کے لحاظ سے بہت ضعیف ہے. خود اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے سنا یضعف هذا الحدیث, وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیا کرتے تھے, اور اس میں ضعف بھی کم درجے کا نہیں ہے, بہت زیادہ ضعف ہے. دو طرح سے اس میں انقطاع ہے, یعنی کوئی حدیث اگر اس کی سند متصل نہ ہو, اس میں انقطاع رہا ہو تو وہ کمزور ہوتی ہے. تو اس میں راوی بھی کمزور ہے اور پھر انقطاع بھی دو طرح سے ہے, تو اس لیے یہ انتہائی کمزور حدیث ہے. اس کی بنیاد پر آپ کسی عمل کی فضیلت کو نہیں ثابت کر سکتے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ضعیف حدیث فضائل میں چلتی ہے, تو اس کا صحیح مفہوم یہ ہے اس اصول کا کہ پہلے سے کسی عمل کی صحیح حدیث سے کوئی فضیلت ثابت ہو تو اس کی فضیلت میں پھر ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے, یعنی فضیلت کو بڑھانے کے لیے. لیکن ایک چیز پہلے سے کسی صحیح روایت سے ثابت ہی نہیں ہے, اس کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیث کا سہارا ہم اگر لیں گے تو پھر تو ہمارا دین کیا بن جائے گا. تو روایات میں تو پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے جو کمزور موضوع من گھڑت روایتیں ہیں. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا, صحابہ نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر فالو نہیں کیا تو یہ خود ایک اصول ہے کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ دو شخص کو عذاب قبر ہو رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ لگا دی قبر کے کنارے پر اور فرمایا کہ جب تک یہ شاخ تر رہے گی ان کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا. لیکن قبر کے عذاب کو ختم کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاف میں یہ عمل نہیں تھا, صحابہ کرام میں یہ عمل نہیں تھا کہ وہ شاخ لگایا کرتے تھے قبر کے کنارے پر, کہیں بھی نہیں ہے. کیا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا. تو اس رات میں اگر قبرستان جانا سنت ہوتا تو حضرت ابو بکر تو جاتے, حضرت عمر جاتے, حضرت علی جاتے, حضرت عثمان جاتے, اور یہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ہوتی جو جاتی, کوئی بھی نہیں گیا. تو اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوگی. تیسری بات, اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مان لیا جائے, فرض کر لیا جائے کہ قبرستان گئے ہیں تو پوری زندگی میں ایک دفعہ گئے ہیں, تو آپ پوری زندگی میں ایک دفعہ چلے جائیں. چوتھی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندگی میں ایک بار گئے ہیں تو چپکے سے گئے ہیں, حضرت عائشہ کو بھی علم نہیں ہوا تھا, اور رات کے اندھیرے میں مغفرت کی دعا کر کے واپس آ گئے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کسی کے پاس دل گردہ ہے تو کسی ایسے قبرستان میں جہاں کوئی بھی نہ ہو, رات کے 2 بجے آپ چپکے سے جائیں, اور آپ میں اگر اتنا دل ہے کہ زندہ واپس آ جائیں تو صبح آ کے اپنا یہ قصہ لوگوں کو بتا دیں. ایک اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں, تو یہ بھی قرآن میں بہت واضح اللہ نے بیان کر دیا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, قدر کی رات. قدر کہتے ہیں اندازہ ٹھہرانے کو, تقدیر یہ قدر ہی سے تو نکلا ہے. اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, اللہ فرماتے ہیں اس میں فرشتے اللہ کی طرف سے ہر قسم کے فیصلے لے کے نازل ہوتے ہیں. سورۃ دخان میں بھی اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم, وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا اس میں تمام حکمت والے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نزول قرآن کی رات میں یہ سارے فیصلے کرتے ہیں تقدیر کے. ایک اور چیز اس بارے میں بتائی جاتی ہے اگلے دن کا روزہ, تو اگلے دن کا روزہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ابن ماجہ کی ایک روایت ہے, وہ بھی سند کے لحاظ سے بہت کمزور ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ایام بیز کے روزے وہ سنت ہیں, ہر مہینے کی اسلامی تاریخ کی 13, 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنا یہ سنت ہے. ہاں رہا مسئلہ ہے کہ رات کی فضیلت, تو رات کی فضیلت میں ایک حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے, ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے جو بے غبار ہو, لیکن روایات کثرت سے بہت ہیں. تو محدثین کا ایک اصول ہے کہ اگر ضعیف روایتیں جو بالکل ہی بہت زیادہ جن میں ضعف نہ ہو, ان کی کثرت اگر ہوگی تو وہ روایت درجہ حسن تک پہنچ جائے گی, اور حسن حدیث بھی مقبول ہوتی ہے. تو ایک تو اس وجہ سے اس کی فضیلت میں جان پڑ جاتی ہے کہ روایات کثرت سے ہیں. دوسرا بعض ائمہ سے اس کی فضیلت منقول ہے جو مجتہدین تھے, جیسے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ, تو ان سے اس کی فضیلت منقول ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ بالکل اس کی سرے سے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے, یہ بات ذرا کمزور ہے. البتہ میں یہ حقیقت آپ کے سامنے ضرور بتاؤں گا کہ اس کی فضیلت پر علماء کا اتفاق نہیں ہے, یعنی دونوں طرف علماء ہیں, اگرچہ جمہور اس کی فضیلت کے قائل ہیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ 2 طرح کی روایات ہیں, جن میں ایک میں تو ان کی اس روایت کی فضیلت وارد ہوئی ہے اور ایک میں عبادت کی فضیلت وارد ہوئی ہے. تو یہ خوب ذہن میں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کسی دن یا کسی رات کی فضیلت سے اس میں عبادت کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی. عبادت کی فضیلت کے لیے الگ سے دلائل چاہیے ہوتے ہیں. جمعے کی رات کی فضیلت ہے کیونکہ جمعے کا دن مقدس ہے, لیکن اس میں عبادت کی فضیلت نہیں ہے. جمعے کی رات کو نماز کے ساتھ خاص مت کرو,
یعنی کوئی اضافی فضیلت نہیں ہے جمعے کی رات میں، حالانکہ جمعے کی رات فضیلت والی رات ہے، کیونکہ جمعے کا دن، رات تو دن کے تابع ہوتی ہے نا، جب جمعے کا دن بڑا ہے تو رات کیوں بڑی نہیں ہوگی؟ تو 15 شعبان کی رات کے جو فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں، جن احادیث میں صرف فضائل وارد ہوئے ہیں، تو ان احادیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس میں عبادت کی بھی فضیلت ہے۔ عبادت کی فضیلت ان روایات سے ہوگی جن میں الگ سے عبادت کی فضیلت ہے، جو کہ جمہور کا مذہب ہے کہ عبادت کی الگ سے فضیلت ہے اس رات میں۔ دیکھیں، عبادت کی فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوافل جب بھی پڑھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے تراویح کے اجتماعی سطح پہ نوافل نہیں پڑھے۔ صرف ایک رمضان کی تراویح ایسی نماز ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا اجتماع کیا، اور وہ بھی 3 دن کیا تاکہ امت پہ واجب نہ ہو جائے، پھر خلفائے راشدین نے اس کو باقاعدہ تواتر کے ساتھ جاری کیا اس کو۔ اس کے علاوہ جو نوافل ہیں نا، چاہے وہ لیلۃ القدر ہو، چاہے وہ 15 شعبان کی رات ہو، یا ویسے آپ تہجد پڑھتے ہیں، اس میں اجتماعیت نہیں، انفرادی ہے وہ۔ تو نہ تو ایک تو یہ کہ اجتماعی سطح پہ عبادت نہیں ہے، نمبر 2 مخصوص قسم کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ جب شریعت نے ہمیں کسی رات میں عبادت کی فضیلت بتائی کہ عبادت کرو، تو اس میں پھر عبادت کرنی چاہیے نا۔ جب عبادت کا حکم ہمیں دیا جا رہا ہے تو عبادت سے نماز، دعا، تلاوت، انفرادی تلاوت، اس میں وقت لگانا چاہیے تاکہ آپ کی توجہ کچھ اللہ کی طرف ہو۔ عبادت کا تو یہ مطلب ہوتا ہے نا۔ وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين۔